سامعین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہمارے اسپیشل مہمان ہوں گے تو آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں گے. تو آج جو ہماری اسپیشل مہمان ہیں وہ اسلام آباد کی فضاؤں میں ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں. اس جگہ کا نام تو میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن انہیں آپ نے کئی بار ادارہ آپ کی آواز پر سنا ہے. وہ اپنا موقف دیتی رہتی ہیں، لیکن ایک جاب کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم آن ایئر یہ بات نہیں کر سکتے. تو سمجھ زینش بخاری جو ہیں اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بہت ساری ان سے باتیں کریں گے، بہت ساری انفارمیشن لینے کی بھی کوشش کریں گے. زینش، آپ کو ایک بار پھر ڈنمارک کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد کی ٹھنڈی فضاؤں سے، ٹھنڈی فضاؤں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ویلکم کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور ہم سے ٹائم لینے کے لیے. زینش، ایک تو آپ اوورسیز کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، اوورسیز کے مسائل کو بھی جانتی ہیں، اوورسیز پر آپ کی کافی جو ہے وہ نالج بھی ہے. تو اوورسیز اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی بھی رہتی ہیں، آپ کو بھی ان کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. تو پہلے ہم اوورسیز کی بات کریں. اوورسیز بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹ سے بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنی پاک افواج بھی جتنے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب سے بھی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے وہ راستے کھلے ہوئے ہیں؟ آج کی نسبت، جو پہلے کی نسبت آج بہت بہتر راستے ہیں. راجہ صاحب، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس ایک سوال میں بہت سے ٹاپکس آ جاتے ہیں. اگر میں ان کی ڈیمانڈز کی بات کروں تو ہمارے پاس تو اوورسیز سے ریلیٹڈ پاکستان آرمی کے ٹورڈز تو ڈیمانڈ اوورسیز کی یہی ہے، ملک کا تحفظ، کہ ہمارے ملکی تحفظ اور ڈیفنس سسٹم کو کس طرح ماڈریٹ کیا گیا ہے، اور ہماری آرمی نے یہ پروف کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں آرمی سے ریلیٹڈ ہوں، آرمی کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو میں تو آرمی کے حوالے سے آپ سے بات کر سکتی ہوں. اگر اس کے علاوہ صاف الفاظوں میں آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشن چاہ رہے ہیں آپ سے، ان کے کوشچنز کیا ہیں، تو میں میرا جواب دے سکتی ہوں. سوال یہ ہے، وہ مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آج کا جو پاکستان ہے یہ زیادہ محفوظ ہے یا آج سے 4 سال پہلے یا 6 سال پہلے محفوظ تھا؟ پاکستان تو 1947 سے محفوظ ہے، اور اگر آپ اس چیز کی تصدیق کرنا چاہیں تو ہماری جو موجودہ جنگیں ہوئی ہیں، ہماری اسی سال 2025 میں، اسی سال میں آپ دیکھ لیں 2 جنگیں ہوئی، ایک انڈیا کے ساتھ، دوسرا افغانستان کے ساتھ. اور الحمدللہ ہم نے نیشنل یونین میں بطور پوزیشن ایک بار نہیں 2 بار حاصل کی ہے، جو اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور سیکنڈلی کہ پاکستان نے اتنی سکسیس بھی پک اپ کی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ جو کہ ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے مل رہا ہو یا ہمارے پرائم منسٹر کو بلا کے کبھی ملا ہو. اس کے علاوہ میں آپ کو، یہ تو سوشل میڈیا میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو ٹریڈنگ ہے سورسز، اس میں بلینز کا اضافہ ہوا ہے. فوجی فرٹیلائزیشن کی بات نہیں کر رہی میں، آپ کو پاکستان کی اکنامی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر اس کی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کیونکہ اوورسیز انٹرنیشنل نیوز سے یہ وابستہ ہے، اگر یہ اس کو انٹرنیشنل نیوز کو ہائی لائٹڈ کر کے پاکستان کی اکنامی کے حوالے سے انفارمیشن نکالیں تو اس پہ باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے ملک کی، آپ سوچے کانسٹیٹیوشنل پر باقاعدہ طور پہ اپریسیشن کیا گیا ہے. ورنہ ہمارے ملک کو اس طرح امیجنری ایک بلف کی ہوا میں پھینکا جاتا تھا کہ پاکستان بڑا ناکام ملک ہے، کبھی ترقی نہیں پا سکتا. اور میں کیونکہ گورنمنٹل سیکشن میں جانا نہیں چاہتی، یہ نہ پولیٹیکل سائڈ پہ، کیونکہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے. یہ الحمدللہ ہم نے اتنی رسپیکٹ حاصل کی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا میٹنگز آف دا پروسپیکٹیوز ریلیٹڈ ود دا پاکستان. اٹس ناٹ اباؤٹ دا میٹنگز کہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف میٹ کرے، ہمارا پرائم منسٹر میٹ کرے. بسائڈ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر آپ اس میں بزنس بینیفیشلز دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو پاکستان نے اپنا قرضہ جو کہ ہے وہ بہت حد تک پیڈ آؤٹ کی ہے. مجھے ہر اگلے منٹ کا فگر بھی پتا ہے کہ کتنا فگر پیڈ آؤٹ کی ہے. اور جب آپ پاکستان سے باہر کسی ملک میں سیٹل ہوتے ہیں تو اوورسیز باہر کیوں جاتی ہے راجہ صاحب؟ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ ادھر سیٹل ہیں، آپ وہاں پہ سیٹل کیوں ہوئے تھے؟ فار دا ڈیولپمنٹ آف یور لائف. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس ٹائم پہ جب آپ باہر سیٹل ہوئے تھے اور اب آپ ماشاءاللہ سے باہر بہت اچھی پوزیشن ہے آپ کی، آپ کے دوست اب آپ بھی، آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، یا ارد گرد آپ کی سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن جو کہ ہے
وہ بہت اچھا باہر کیونکہ آپ شروع سے رہ رہے ہیں تو آپ کی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ادھر سیٹل ہے. آج کے دور پہ if you will say to somebody that I am Pakistani, firstly you will feel proud of yourself. آف اگر میں کورس. اس بات کو ڈیفائن کروں تو you will feel proud of yourself that if you will say somewhere that I am Pakistani and yes we have the position in United Nations and we are casting a vote for something related with the wars of the country. تو آپ کو یہ جملہ بولنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہوگا. تو اتنی ایک جملے میں اگر ایک پاکستانی یہ جملہ بولتا ہے یس آئی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, تو یہ ایک جملہ بہت سی چیزوں کی ایکسپلینیشن اس انسان کو کر دیتا ہے. تو میرا آپ کے سوال میں یہ ایک مختصر سا معصومانہ سا ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ آج کے دور میں کہتے ہوئے فخر محسوس نہیں ہوتا؟ بالکل فخر محسوس ہوتا ہے جی. آپ ہماری جو ہے یہ وہ ایموشنل آرمی جو ہے کوشچن نہیں ہے. فورسز ہماری 4 بارڈرز پہ ایک ٹائم پہ لڑ رہی ہیں. یس ناؤ یو ہیو سیڈ اٹ. اب آپ کے منہ سے اگر آپ نے اتنا شارٹلی اور کلیئرلی ایک آنسر کر دیا ہے کہ ہماری فورسز 4 بارڈر پہ ایک ٹائم پہ لڑ رہی ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک آن وچ اسٹیپ وی آر اسٹینڈنگ فار؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ یہ تو خود سے پوچھیں تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. نہیں جی, ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی تو ہے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے, فیلنگز آتی ہیں. لیکن ماشاءاللہ اب جو جوائنٹ آف اسٹاف صاحب کا جو عہدہ ختم ہو گیا ہے, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عہدہ ہوتا کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو اس میں نا کلیئرلی بتا دوں. فرسٹلی یو ہیو سیڈ دیٹ اٹ از اباؤٹ دا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے 2 پروسپیکٹس ہیں. آپ اس کو اگر سوشل میڈیا میں جائیں نا, ایک تو الیکٹرانک میڈیا تو بالکل اوورسیز ٹچ نہیں کرتی. الیکٹرانک میڈیا کا کوئی چینل لگائیں گے تو اس میں پہلے تنقید کر دیں گے جی ملا ہوا ہے. اور جو ان کا اپنا چھوٹا سا منی سوشل میڈیا فیس بک پہ جا رہا ہے وہ تو ہے ہی فیک. اس میں آپ کو کوئی بھی سرکاری بات یا آرمی کی اپڈیٹ نہیں ملی. اس میں آپ کو یہ اوورسیز ایک دوسرے کے 4 چاند لگانے میں اور ایک دوسرے کی پالشنگ کے لیے ادھر آپ کو نظر آئی. میں ایون کے دیکھتی رہتی ہوں, میری نوٹیفیکیشنز میں بھی گزرتے, مجھے اس میں تو کوئی ہماری بیسکس میں اکنامکس میں یا پولیٹیکل تو ایک دوسرے سے ایسے ابیوسز لینگویج استعمال کریں گے جیسے پتہ نہیں کسی جنگل سے اٹھ کے آئے ہیں. اختلافات رکھیں, اختلافات ہمارے بھی ہیں, ہم بھی پرسنل اگر بات کریں پروفیشنل سے ہٹ کے تو اچھے خاصے اختلافات ہیں. لیکن جب آپ ایک سوشل نیٹ ورک پلیٹ فارم میں موجود ہوتے ہیں اس کی تصدیق ہوتی ہی نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, دیکھیں میں آپ کے پلیٹ فارم میں ہوں. ہیو آئی ایور سیڈ یو دیٹ ایچ آف یور کوسچن ول بی پلانڈ؟ کیا یہ کوئی بھی کوسچن آپ کا پلانڈ ہوا ہے میرے ساتھ؟ نیور. یہ بتائیں. میں نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے پلانڈ کوسچن کریں. میں نے کہا جی سوال کریں. ٹھیک ہے, تو انفارمیٹیو نیوز جو کہ ہے وہ آپ کو نیٹ ورک میں جو ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں جس میں ٹک ٹاک آ گیا, فیس بک آ گیا, اس میں تو انفارمیٹیو آپ نے نیوز کہیں سے بھی سنی نہیں ہوگی, بلکہ یہ ایک دوسرے کی نیوز لگا رہے ہیں and without any information of the related programs. Secondly, if you talk that we are considering something related to the social media, then I must say that watch the electronic media. And if you are not willing to watch the electronic media of the nation, then go ahead for the international media. International media پہ بھی آپ اگر نیوز سنیں, آپ ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں اور بہت سی چیزوں سے نالج ہے آپ کو, اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی الیکٹرانک میڈیا کی نیوز سنیں تو وہ یہ جو ہمارے سوشل نیٹ ورک میڈیا کی نیوز ہے اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, بیکاز اٹس ریلیٹڈ ود دا گورنمنٹ پالیسیز اینڈ ود دا پولیٹیکل ریلیشن آف دا ایچ ادر پارٹیز. اس میں آپ کو زیادہ انفارمیشن ملے گی. تو پہلے تو آپ کے ہو گیا میڈیا کے حوالے سے سوال, دیٹ in social media I never ever got to let know about any news which is really fair, جو کہ بڑی سیدھی نیوز ہو, انسان کے بچوں والی نیوز ہو. اس میں تم ایک دوسرے کی بوٹ پالش کرنے والی اور ایک دوسرے کے فلانے جی چودھری فلانا بندہ ادھر, ہم نے تو کبھی بھی یہ جن کی نیوز لگتی ہیں نہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ممبر ہے نہ وہ کوئی آرمی پرسن ہے, وہ بس آپس میں ہی ایک دوسرے کی بیچارے اوورسیز نا نیوز لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو فیمس کرنے کے لیے, اور اس میں مجھے کوئی انفارمیٹیو کبھی چیز نہیں ملی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. جہاں تک میرا نالج ہے آپ بہت کام کرتی رہی ہیں, یا مجھے یہ آپ تصدیق کر دیجیے گا کہ جنرل جو ہمارے جوائنٹ آف آرمی اسٹاف تھے جنرل ابھی جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں شمشاد صاحب, آپ نے ان جی کے جی ساتھ کام بھی کیا ہے بہت سارے معاملات میں. ہمیں نہیں پتا وہ کون سے معاملات ہوتے ہیں, آپ بہتر جانتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھی ہیں. یہ آپ کا جو جواب ہے یا آپ کا جو سوچ
سوچا جس طرح آپ سوچتی ہیں، تو اس طرح کی سوچ تو سوشل میڈیا میں نہیں ہے نا جی۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو اپنا کلیئر بتا دوں، آئی ڈو ورک ود دا پاکستان آرمی. میرا کام اس طرح کا ہے بیکاز ان آرمی وی ہیو ریسٹرکشنز. وی کی ناٹ گو تھرو اے کلیئر اسٹیٹمنٹ لائک اے پولیٹیکل پارٹی ممبرس. وی ہیو ریسٹرکشن، وی آر ڈفرنٹ، دیٹس وائی وی آر ان دا آرمی. جب آپ پاکستان آرمی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ایک لفظ نوٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ پولیٹیکل پارٹی یا پالیٹکس کی طرح اس کو چلا نہیں سکتے. تو پاکستان آرمی میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین، جوائنٹ سیکرٹری، یہ ساری پوزیشنز، ٹھیک ہے؟ ہر ایک پوزیشن کا ایک اپنا رول ہے. جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین ہے، اس کے انڈر تمام جو کہ کمیٹی کے ممبران آ جاتے، پوزیشن ہولڈرز آ جاتے. شارٹ ہمارے یہاں پہ کیونکہ ممبر نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ پوزیشنز ہیں. ہمارے یہاں پہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، پھر کیپٹن ہے، پھر میجر ہے، پھر لیفٹیننٹ کرنل ہے، پھر کرنل ہے، پھر میجر جنرل ہے، پھر لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور پھر جنرل. تو یہ ان کے انڈر آ جاتے ہیں. اب کیونکہ الحمدللہ جب 27ویں ترمیم ہوئی ہے ایکسیپٹیبل، تو یہ پوزیشن اس لیے ختم کر دی گئی ہے کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت اب جو کہ ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر ہے. اس وجہ سے یہ پوزیشن جو کہ ختم کر دی گئی ہے. میرا جو کہ پاکستان آرمی کے ساتھ جو میرا کام ہے، اسپیسیفکلی میرا کام 3 to 4 اسٹار جنرل ہے. اور کیونکہ اب یہ پوزیشن ختم کر دی گئی ہے، لہٰذا اب میرا جو کام ہے وہ ہمارا الحمدللہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ ہے، اور ہم ان کے آرڈر پہ کام کرتے ہیں. ایون کہ میں ہی نہیں کام کری، لیفٹیننٹ تک، سیکنڈ لیفٹیننٹ تک بھی جب جیسے ہی آپ کی پاکستان آرمی جوائن ہوتی ہے، سو وی آر آنسریبل ٹو ہم اینڈ وی آر آنسریبل اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن. تو پاکستان آرمی کے علاوہ نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی ممبر ہوں، نہ میں کسی این جی او کے لیے کام کرتی ہوں، نہ ہی میں کسی اوورسیز تنظیم کی ممبر ہوں، نہ ہی میرا کوئی عہدہ، نہ ہی میں لے سکتی ہوں، نہ میں رکھ سکتی ہوں. دیٹ از ان آور کانسٹیٹیوشن کہ جو پاکستان آرمی کے ساتھ کام کرتا ہے اس نے ادھر ہی مرنا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ تک. تو یہ ہمارا ایک اسپیسیفکلی کانسٹیٹیوشن ہے کہ ہم کوئی اور اسپیسیفکلی پوزیشن جوائن نہیں کر سکتے. اور یہ آپ نے سوال کیا کہ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین کا کام کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ جو چیف آف سٹاف، آپ دیکھیں پہلا 3 الفاظ کیا ہے، چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین. جتنے چیفز ہیں، جتنے سٹاف کمیٹی کے پوزیشن ہولڈرز ہیں جن کے پاس فوجی محکمے کی پوزیشنز ہیں، جس میں میں نے آپ کو بھی بتایا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک، وہ ان کو آنسریبل ہے. کیونکہ اب یہ پوزیشن نہیں رہی ہے تو اسی وجہ سے ہی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت اب ہم لوگ آنسریبل ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کو. دیٹ از عاصم منیر، جنرل عاصم منیر. بالکل جی بجا فرمایا. میں ذرا زیادہ نہیں سوال کروں گا، بہت ساری ایسی حساس چیزیں ہوتی ہیں تو میڈیا آپ کو پتہ ہے چیزوں کو اٹھا لیتا ہے. لیکن ہم آتے ہیں کہ ابھی جو چل رہا ہے، کبھی میں خبریں بھی سن رہا تھا، بہت ساری باتیں ہیں کہ دھرنا بھی ہو رہا ہے، ملاقات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، انڈین چینلز پر جو ہے وہ پروگرام بھی نشر ہو رہے ہیں، بہت سارے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ابھی جو بیان آیا ڈیفینیٹ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ جو محترمہ سابقہ جو ہمارے وزیر اعظم تھے، ان کی ہمشیرہ نے بیان دیا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کون سا آگے سندور یا کیا ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے نالج میں ہے یہ بات؟ Yes, honestly, we are known to everything. We are not only known to Alima Khan. You're talking about Alima Khan. جی جی، ان کی بات کر، ان کی صرف میں جو بہن کی جی بات کر رہا ہوں. ہمیں honestly میں اب آپ کو اپنے جو رول ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے اس کا جواب دوں گی، کیونکہ اگر میں آرمی کے والے سے بات کروں that is a simple answer that we have nothing to do with that. لیکن کیونکہ آپ نے سوال کی ہے تو اب میں آپ کو ایز اے پاکستانی آنسر کروں گی، کیونکہ پروفیشن میں جائیں تو ہمارا اس عورت سے یا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں. اب اگر میں آپ کو ایز اے پاکستانی اس کا آنسر کروں تو دیکھیں ایک بات ویری کلیئر سی ہے، a woman is not elected member of any political party or she doesn't got any position. کہ ایک ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، یا وہ نیشنل اسمبلی ممبر ہے، یا وہ اس طرح بات کرے سندور یوں ہونا ہے یوں ہونا ہے. She is right now not capable to speak about the military operations and anything. کیونکہ اب وہ آزاد ہیں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی آپ کہہ لیں کہ بیسک پوزیشن ہولڈر نہیں ہے جو نیشنل اسمبلی ہو یا ایم پی ہو
मैं ये बात कर रही हूँ, वरना पीटीआई का वो जो मर्जी भी हो। तो ये है कि इनकी तो एक तो कोई ऐसी सरकारी पोजीशन नहीं है कि ये इस पे बात करें, ठीक है? या ये सोशल मीडिया पे या इनको किसी मीडिया पे बुला के इनके जवाब के ऊपर गवर्नमेंट चले, ठीक है? आप समझ गए मेरी बात? अगर एक बंदा जो ना नेशनल असेंबली मेंबर है, ना सरकारी मेंबर है, ना सरकारी पर्सन है, ना उसके पास कोई ओहदा है और वो ये मीडिया पे आके चीखे मारे, दैट इज फॉर हर ओन पर्सनल पब्लिसिटी, वो उसमें अपना मुंह खोलें बंद करें, वो उनकी पर्सनल पब्लिसिटी पे जाएगा, या वो फेम होगा या डिफेम होगा या वो डेफिमेशन में जाएगा। ये उनके पर्सनल ख्यालात हैं और किसी के पर्सनल ख्यालात पे मैं तबसरा दूं, दैट इज माय वेस्ट ऑफ टाइम। ये मेरी पोजीशन का भी वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे काम का भी वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा भी वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि आप देखिए ना, आप ना अगर किसी ऐसे पर्सन का मुझसे सवाल करें ना जो ऑन बोर्ड पोजीशन होल्डर हो और उसने ये बात की हो, तो आई वुड लव टू गिव द आंसर राइट। रिलेटेड विद माय इंफॉर्मेशन, ठीक है? लेकिन वो बंदा जो मतलब ना किसी खाते में ना इस पासे ना उस पासे, हवा पे लटका हुई तलवार, कोई पता ही नहीं है क्या बोल जाए क्या ना बोले, ऐसे पर्सन के बारे में मैं जवाब दे नहीं सकती। एज अ पाकिस्तानी भी मैं उसके ऊपर अपना तबसरा लेकर आऊं, दैट इज माय वेस्ट ऑफ टाइम। आपने ठीक फरमाया। मैं एक सवाल करके फिर दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ कि श्योर जनरल श्योर। फैज साहब, अरशाद साहब जो जॉइंट ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ थे, वो उनके दोस्त थे या कोर्समेट थे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, और जो ही वो एक दिन ही गए हैं तो बातें जो है वो करनी लोगों ने शुरू कर दी हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी जो है बच कर रहना चाहिए और इस पर कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए। मुझे जरा क्लियर करें कि आप हमारे किस जनरल की बात कर रहे हैं? अपना अभी जो जॉइंट ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड हुए उनकी बात साहिर, कर रहा हूँ। जी जी, जनरल साहिर शमशाद साहब, सार ठीक है। शमशाद साहब की उनका हमने दोस्ती थी क्वेश्चन क्या जनरल की? फैज साहब से, सुनने में आ रहा है। जी जी, फैज हमीद साहब, ये आप कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है, ठीक जी है। जी। और तो इसमें सवाल क्या है? सवाल ये क्या कि उनको भी जद में लाया जा रहा है। राजा साहब, मैं फिर से आपसे अब मैं आपके इस सवाल का क्लियरली, क्योंकि मैं अगर आपके साथ हूँ तो मेरी ये डेफिनेटली मेरे महकमे में जाएगा, आई वर्क विद देम कि ये मैडम ने स्टेटमेंट दिया, मुझे हमारे यहाँ पे आर्मी के साथ काम करने वालों के अंदर कोई डर नहीं। वेरी क्लियर स्टेटेड कर रही हूँ कि जो फॉल्स न्यूज हैं, इस पे बकायदा तौर पे जनरल आसिम मुनीर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख सकते हैं, ओवरसीज कन्वेंशन में हुई थी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई थी, कि फॉल्स न्यूज के ऊपर तस्दीक और तबसरा ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। आप देखिए, एक पर्सन है जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन पोजीशन पे रहा है, उसकी पोजीशन पे रहते हुए कोई ऐसी बात नहीं है, अंडरस्टैंड? अब जब वो अंडरस्टैंड, ज़ाहिर है पोजीशन पे नहीं कोर्समेट रहा है, होते हैं, आपस में बहुत बातें होती है, एक दूसरे से बड़ा प्यार होता है जो जो राइट, कोर्समेट होते अब हैं। जब वो पोजीशन पे नहीं रहा है, नहीं तो देखिए ना, आप जब वो पोजीशन में थे तो फैज हमीद का अरेस्ट हो गया, पोजीशन पे थे तो फौजी अदालत लग गई, उस टाइम क्वेश्चन नहीं हुआ, विच आई फील पर्सनली कि अगर एक बंदा पोजीशन पे है, वो एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन है, और जो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है कितनी ज्यादा हो रही हैं, मैं आई रियली फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एंड आई रियली फील प्राउड के हमारी जो कन्वेंशंस हैं या जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस हैं वो बड़ी आम सी हुई हैं, उसमें कोई हमने प्रोटोकॉल नहीं ली। इवन के ओवरसीज कन्वेंशन जो हुई है इस्लामाबाद में, इसमें भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब एंट्री की है, इन आउट में कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया। वहां पे जितने मौजूद लोग थे वो मुझे ये बात की तस्दीक करेंगे, प्रोटोकॉल लिया, मैं खुद वहां पे मौजूद थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया। तो जब एक जनरल रिटायर हो जाता है, फिर ये खबर आ जाती है कि जी उसको यूं कर दिया, उसका यूं, ये खबरें ही हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बंदा रिटायर हो गया तो आप उसके ऊपर तनकीद का निशाना बना के उसे अरेस्ट कर दें, अगर ऐसी कोई भी बात होती डेफिनेटली वो लीक होती और वो हमारे सोर्स से लीक होती, जैसे जनरल फैज हमीद की लीक हुई है कि उनको अरेस्ट हुआ है, इस तरह हमारे सोर्स से लीक होती। लेकिन जो चीज हमारे सोर्स से लीक नहीं हुई है और ब्लफ, इट्स लाइक अ ब्लफ, आप हवा को तो पकड़ नहीं सकते ना, तो ये फॉल्स न्यूज भी इसी तरह ही है, एक हवा का झोंका है, हल्का सा टकराया निकल गया, इसके अलावा इसकी और कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी नहीं है। चले आते हैं, अब दूसरी तरफ आते हैं। तो ये भी बात हमारे नॉलेज में है कि फैज़ अमीर साहब की गवाही हो चुकी है। ये पिछले दिनों जो शोर पड़ रहा था, महीना 2 महीने जो है वो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हुई, इस तरह हुआ, दिस एंड दैट हुआ,
تو ان دنوں میں عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے گواہی دے رہے تھے، تو یہ چیزیں جب گواہ نہ آتے ہیں، گواہی دینے والا ہوتا ہے، تو پھر یہ میڈیا میں نہیں آتا، ملاقاتیں نہیں ہوتی، پھر یہ جو شور ڈالا جا رہا تھا، تو کیا ان دنوں میں جو گواہی جو ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے متعلق فیض صاحب کی، یہ گواہیاں مکمل ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے جنرل فیض امیر صاحب کا ویری کلیئر ہے کہ ایکس ریٹائرڈ جنرل کہہ لیں کہ ان کا ویری کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت میں ایز اے وٹنس عمران خان کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے سورسز سے میڈیا چینل میں بتا دی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ ان کے جو کیس ہے فوجی عدالت میں، اس میں ان کے گواہ بطور عمران خان کا نام سبمٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آپ کا میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا۔ دوسرا آ گیا ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ ملاقاتوں کا آپ اگر راجہ صاحب آپ اگر ملاقاتوں کے سیکشن میں آئے نا تو عمران خان کے ساتھ کتنی پوزیشن ہیوی رہی ہے دیٹ ہی واز دا ایکس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ان کا ایک پولیٹیکل میٹر، پھر عدالتی میٹر، پھر فوجی عدالتی میٹر، تینوں چیزیں کمبائن ہو گئی۔ اب تینوں چیزیں کمبائن میں چلتے کیسز میں جب ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی تو میں نے پچھلے دنوں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ بہت کم میرا سوشل جو میڈیا ہے، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں کری، فیس بک وغیرہ ہو گیا، ان میں میرا بہت کم کنیکشن رہتا ہے۔ مجھے نا پچھلے دنوں آئی کے ٹوڈے اپڈیٹ میں ایک عمران خان کا بیان گزرتا ہوا نظر آیا، جون جولائی کا، تھڑا تھڑ اس کے پوسٹر نکال رہے ہیں۔ آپ کیا اس بات سے مطمئن ہیں کہ یہ جو آئی کے ٹوڈے یا پی ٹی آئی کے پیجز میں جو عمران خان کے بیان لگ رہے ہیں سچے لگ رہے ہیں؟ یہی بیان دیے ہوئے ہیں اس نے، یا اس نے پچھلی ملاقاتیں جو پہلے کی تھی اس میں علیمہ خان یا ان سب کو اس نے یہ بیان دیے؟ رائٹ۔ دیکھیں یہ پرابلم یہ ہے نا کہ ایک بندہ ہے، اس کے 3 کھاتے کھلے ہوئے ہیں، ایک اس کا پرسنل کیس چل رہا ہے، ایک اس کا پرائم منسٹر پوزیشن کو لے کے کیس چل رہا ہے، ایک اس کا فوجی عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ اوپر سے اس کے رشتہ دار جا رہے ہیں، وہ جا کے جو پچھلی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں 100 سٹیٹمنٹس آ کے علیمہ خان نے دی، اس کی بہنوں نے دی۔ اگر میں ان سٹیٹمنٹ کا آپ سے تبصرہ کرنا شروع کروں نا تو 1 گھنٹہ مجھے لگ جائے گا، 1 منٹ میں کیا تو اگلے منٹ میں کیا، اتنے میں اب کوئی الفاظ استعمال نہیں کر، بے شرمی کی انتہا ہے کہ 1 منٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مذاکرات سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں افغانستان کی جنگ کے درمیان مجھے نکالو میں بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی بہن نے بولی کہ افغانستان کی پاکستان سے جنگ ہو رہی ہے، مجھے نکالو میں بات کرتا ہوں۔ بھائی تمہیں کس حیثیت سے نکالیں، ہم کس حیثیت سے نکالیں کہ اور تمہیں بات کرنے کے لیے فوج پیچھے ہٹ جائے، سب پیچھے ہٹ جائیں، تمہیں بات کرنے کے لیے آگے لگا دیں؟ یہ ان کی بہنوں کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب جب اتنی ڈرامے بازیاں نکلیں گی، اتنی ڈرامے بازیاں، تو ملاقاتیں تو بند ہی ہوں گی نا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک ملک ہے جس کی جنگیں ہو رہی ہیں اور وہ بھی بہت پرانے دشمن کے ساتھ، انڈیا، پھر ساتھ ہی ابھی ہمیں تھوڑا سی ٹائم پہ افغانستان نے اٹیک کر دیا۔ اب اس درمیان میں ایکس پرائم منسٹر، اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے نکالو میں بات کرتا ہوں افغانستان سے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا تمہیں کسے نکال کے پھینکا ہے؟ تمہیں پرائم منسٹری سے باہر ہو، تم جیل میں رہ رہے ہو اور وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو مجھے نکالو میں بات کرتا ہوں۔ مطلب ایک قیدی کہہ رہا ہے کہ مجھے نکال دو میں نکل کے بات کرتا ہوں۔ کوئی سینسیبل سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی بہن نے دی ایز اے پاکستانی؟ آپ مجھے بتائیں۔ نہیں، یہ تو پاسبل ایک ہی نہیں بندہ، ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کا کیس چل رہا ہے تو اس میں تو ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہو، تو فیملی والے بھی جو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اب مجھے بتائیں جب ان کی فیملی نے ملاقاتیں جو پچھلی کی ہیں اس میں ایسی ربش بلشٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں، ایسی ربش سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبر اس چیز کو کلیئر کر کے مجھے بتائیں نا کہ ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے اور وہ علیمہ خان میڈیا سے کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نکالیں میں افغانستان کے میٹر میں بات کرتا ہوں، اور اس کے کلپ آپ کو بھی 1 سیکنڈ میں اگر آپ کے پاس کوئی اور سیل فون ہے یا کچھ ہے تو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں، علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ پلے بھی کر سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جب ملکی صورتحال ایسی ہے اور جو پچھلی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں ان کی کیا ساری باتیں سب چیزیں پلان نہیں ہوئی؟ یا جو اتنے سالوں سے ملاقاتیں کرتے آ رہے ہیں ان ملاقاتوں میں کیا کی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا باتیں کی ہیں انہوں نے؟ اور جب وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں تو وہ باتیں میرے پاس تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اگر میں آپ کو بتانے پہ آؤں تو مجھے فوج کچھ نہیں کہے گی، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں اس طرح، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس پہ بات کروں جس کی نہ کوئی سرکاری پوزیشن ہے، نہ وہ کوئی اسمبلی ممبر ہے، میں اس کے اوپر شروع ہو جاؤں۔ پچھلی جو ملاقاتیں ہیں، پچھلی ملاقاتیں کتنے سالوں سے ہوئی ہیں؟ یہ تو ابھی بند ہوئی ہیں نا ملاقاتیں؟ پچھلے کئی سالوں سے جو یہ جیل میں ہے جناب، ان کی جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں
उन मुलाकातों में कोई एक स्टेटमेंट मुझे आप दे दें जो इंसान के बच्चों वाली आई हो, सिवाय इस चीज के कि निकल जाओ, आज आज वो दिन आ गया, सब सड़कों पे निकल जाओ। मुझे आप बताएं, आप मीडिया मेंबर है, मुझे इमरान खान की एक स्टेटमेंट बताएं, आप मुझे आप बता दें, मे बी यू कैन अपडेट मी वेरी वेल। नहीं, वो मेरा तो एक जेल बता में दें आप मुझे। स्टेटमेंट कैसे आ सकती है जी? यही बात है कि एक बंदा, ये इमरान खान पे कोई जेल नहीं आई है, सबने काटी है। नवाज शरीफ के टाइम देख लें, ये अभी जब इनकी गवर्नमेंट थी, पिछली मुलाकातों में जो स्टेटमेंट आई है, उन्हीं स्टेटमेंट के मजाक बने हैं और हमारी जंगी सूरत हाल में इंडिया मीडिया ने वही स्टेटमेंट हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो जेल काट रहा है, जिसका पॉलिटिकल अभी कोई फेस नहीं है, जो फौजीदारों के ऊपर नहीं बोल सकता या उनके काम नहीं कर सकता, वो एक कैदी है, उसकी स्टेटमेंटों को उछाल उछाल के इंटरनेशनल मीडिया पे ये क्वेश्चंस पुट इन किए गए हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने कि जी वो कहते हैं इनको इनको निकालें और ये अफगानिस्तान से बात कर लेंगे, उधर गोले मारे अफगानिस्तान, और ये कहते हैं मुझे निकालो मैं बात कर, तुमको क्या लेके जाके बॉर्डर पे हम खड़ा कर दें, बात करो ये लोग गोला खाओ। तो देखिए बातें इतनी नॉनसेंस किस्म की स्टेटमेंट्स, मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले कह दिया है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई कैन नॉट इवन कास्ट अ पॉलिटिकल वोट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं नहीं कर सकती, आई वर्क विद पाकिस्तान आर्मी ओनली। लेकिन मैं इस पे तबसरा करूं तो मेरे पास तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, यू विल गेट शॉक। तो मुलाकातों का तो ये गवर्नमेंट मैटर है, ये हमारा फौजदारी का मैटर नहीं है। इनका जो केस चल रहा है फैज हमीद का, उनकी अपडेट हो रही है, तो मैं गवर्नमेंट मैटर पे बोल नहीं सकती बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि पिछली मुलाकातों में भी आप देख लें, इतने सालों से 4 साल कर लें, 5 साल इमरान खान के जेल में कर लें, तो 5 साल की मुलाकातों में कौन सी आपने बेनिफिशियल कोई इनकी स्टेटमेंट ऐसी सुनी हो जिसको हम नोटेबल करें? कोर्ट मार्शल का तो फैसला होना ही होना है, चाहे कोई इधर से करे चाहे उधर से करे। जब ये केस चलता है तो कोर्ट मार्शल के फैसले तो होते हैं। डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली होंगे। चले आते हैं ये जी, इधर एक डिफेंस सीक्वेंस है। कॉलेज के बारे में बता दें। मेहमान जाते हैं, ये कोर्सेज होते रहते हैं, मीडिया के लोग भी देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो भी वहाँ जो है उनका भी दाखिला होता है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी जो होते हैं उनके बाकायदा नाम होते हैं। ये चीज़ें आती रहती हैं बाहर। इसी तरह मैं 2 सवाल इकट्ठे कर रहा हूँ। मेजर जनरल ज़रार अहमद साहब जो कि मरी की ऊंची पहाड़ियों में तमाम 12वीं इन्फेंट्री डिवीज़न जी के जो हैं कमांडर हैं, एक बावकार बहादुर फौजी अफसर हैं, उनका सर्टिफिकेट भी हमने देखा। तो ज़रा ये बता दें ये डिफेंस वाली क्या चीज़ें हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब आप मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, साथ साथ आपके कोर्सेज चलते हैं। ये एक आर्मी ज्वाइन करने का तरीका कार जिसपे ISPR का भी आपको कोर्स अटेंड करना पड़ता है, ये साथ साथ आप करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है ना कि आप सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बने, फिर आप कैप्टन, फिर मेजर, फिर उसके बाद आपने बनना है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये तो पूरा एक सीक्वेंस है। आप अगर मुझसे सीक्वेंस की बात करें तो वो तो फिर आपको मिलिट्री एकेडमी बच्चा भेजना पड़ेगा, नंबर निकालने पड़ेंगे, ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ये तो बात होगी इस हवाले से कि वो हमारे जनरल्स को जो मुल्की सिक्योरिटी दफा के हवाले से सर्टिफिकेशंस मिले हैं, वो उनको प्रॉपर एक सर्विस से मिले हैं और एक प्रॉपर उनकी बकायदा तौर पे स्टडी से मिले हैं, जो उनका लैंड प्रैक्टिकली वर्क है। जो हमारे जनरल्स हैं उनको नेशनल डिफेंस जो सर्टिफिकेशन मिले हैं, वो कोई आसिम मुनीर जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड और पार्टिसिपेंट बनने के लिए नहीं मिले, उनको मिले उनके लैंड वर्क के लिए जो उन्होंने इन द पोजीशन काम की है। नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, मुल्की दफा, उस हवाले से मिले। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, it is very clear that that was a workshop focused on national efforts against illegal activities, enhance border controls and internal security. That was the topic which was discussed, and key participant was the Field Marshal Asim Munir was among the participants. That was the basic topic, and the people who went there attended as a participants, they got the certificate only as a participants. Understand? That wasn't a course, that was the topic discussed, and related to which national security workship at the National Defense University. That was at the National Defense University. That included around November 26, 2025, and which concluded on and around
26 November, where he and other officials discussed national security efforts, including counter smuggling and border controls. That was the three topics. And if someone got certificate after attending that, it was the participant certificate. The participant. अब आप मेरी बात understand कर अच्छा, गए? ये कोर्स का नहीं होता खाली जब मैं आपके साथ मेहमान चला जाऊं या किसी अफसर के साथ मेहमान चला जाऊं? मैंने आपको भी very clear इसकी definition दी है. That was the key related with the key participants, topic discussed and presidential visit. Presidential जो इसमें visit हुआ है, that was on November 29, 2025. President Asif Ali Zardari visited National Defense University to honor the graduating participants. But that is related only with the two dates participants, 26, 27 and 28. आप इस तरह कह दें कि आप आर्मी पर्सन नहीं है, आपने आर्मी ज्वाइन नहीं की हुई और आप एक आ गए हैं वो कॉन्फ्रेंस में और उसमें आप आर्मी को ज्वाइन करने वाले जनरल के सर्टिफिकेट के साथ मैच कर जाएंगे. दिस इज द मोस्ट फुलिश थिंकिंग ऑफ द पीपल इफ दे थॉट दैट their certificates are related and equally with the general. That is the most foolish thing. कि कोई बंदा इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो. What was officially discussed over there? National security efforts, including counter smuggling and border controls. That was the topics that General Asim Munir has given the speech about. तो अगर आप हमारे जनरल आसिम मुनीर की एक स्पीच सुनते हैं और आप प्रेसिडेंट से एज अ पार्टिसिपेंट्स आप सर्टिफिकेशन लेते हैं और उस सर्टिफिकेशन को इक्वली आप मैच करें कि मैं अब एक सिविल हूँ और अचानक से मैं घुस गया और मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे सीखने का मिल गया. दैट इज द मोस्ट फुलिश स्टेटमेंट एवर गिवन. मैंने जो आपको बात वेरी क्लियरली कंक्लूडेड की है कि एक जनरल की ट्रेनिंग कोर्स उसके पूरे एजुकेशन सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके उसके जनरल तक बनने तक और उसके लैंड जो ड्यूटीज हैं उसके वाले से उसको सर्टिफिकेट मिला है. फिर कहीं से सिविल आ जाता है कोई बंदा, वो किसी रेफरेंस से एक कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड कर लेता है और फिर उसके बाद उस पर पार्टिसिपेंट उसको अगर जो हमारे सदर आसिफ अली जरदारी से सर्टिफिकेट मिल जाए और आप उसको कहेंगे ये इसने आर्मी का ISPR के जनरल के मुताबिक या फिर ये इसने कोर कमांडर के मुताबिक एक सोर्सेबल सर्टिफिकेट ले ली है, तो ये बोलने वाले की बात पर ही बेवकूफी है. और पढ़ा लिखा मैट्रिक फेल भी होगा, उसे समझ आ जाएगी बंदा बात क्या कर रहा है. एक कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पार्टिसिपेंट्स आते हैं और उनको 2-3 दिन अटेंडेंस का पार्टिसिपेंट्स व्हाट इज आई एम सेइंग ग्रेजुएटिंग पार्टिसिपेंट्स कि ये पार्टिसिपेंट्स थे ऑन NSW-27. ये इनके पार्टिसिपेंट्स थे और इन्होंने अटेंडिंग की है और इन पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दिया जाए. तो वो सिविल जो पार्टिसिपेंट्स है क्या है, यू कंपेयर देम विद द जनरल्स ओनली फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी. डू यू थिंक यू कैन कंपेयर देम? आप मुझे पता है आप कंपेयर कर सकते हैं इसको? नो जी, नॉट एवर. तो ये जो मैंने आपको बताया है ना कि मैं ये था ओनली फॉर द सिविल पीपल. ये एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे डिस्कस किए गए नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट्स, काउंटर स्मगलिंग एंड बॉर्डर कंट्रोल्स. ठीक है, ये 3 टॉपिक्स थे. इन 3 टॉपिक्स के ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने क्लियरेंस रेफरेंस के साथ स्पीच की है कि हमने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को, बॉर्डर लाइंस को, सूबों को कैसे सिक्योर किया हुआ है. और आप बैठ के सिर्फ ये सुन के उठे हैं, सुना है आपने सिर्फ उनको, कोई पर्चा या पेपर नहीं दिया उधर या पेपर का रिजल्ट नहीं निकला कि आप गए थे, आपका वहां पे इम्तिहान हुआ था और आपने इम्तिहान दिया और उसमें नंबर आए आप. अंडरस्टैंड? और इसमें तकरीबन 19 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने ये अटेंड किया सिविल. 19 मेंबर्स. आप कोई इम्तिहान देने नहीं गए थे, आप गए, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने एक जनरल की स्पीच सुनी जो रिलेटेड विद द काउंटर स्मगलिंग एंड बॉर्डर कंट्रोल्स नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से थी. उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट उसका सर्टिफिकेट रिसीव किया. जितने भी थे उन सबको एक ही मिला है.
کوئی سب کو ڈفرینٹ ٹاپ لیول نہیں مل گیا. تو بات یہ ہے کہ ادھر سے آ کے اب آپ کیا میں گریجویٹ ہو گیا, یہ کون سی بات ہے؟ چلیں یہ تو آپ نے یہ تو عجیب و غریب انفارمیشن دی, بات بڑے ہے. اچھا کیا آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح ہوتا ہے, کس طرح گیسٹ وغیرہ جاتے ہیں, کس طرح سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, صدر مملکت آتے ہیں, چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ انفارمیشن کے لحاظ سے. تو میں آخر It's a میں very, آپ کو even sorry for cutting you up. I forgot to give you one statement which is very important. جی There is no record of a conference hosted by National Defense University. There is no record of a conference hosted by National Defense University. That means when there is no record of conference which is hosted by National University, it means that you haven't got the graduation of the national university. اب آپ سمجھ گئے میری بات, یہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو دی ہے. ایک یونیورسٹی بچوں کا کھیل نہیں ہوتی کہ اس میں 2 دن جا کے یا 1 دن جا کے ایک کانفرنس کے پارٹیسپینٹ بنے اور یونیورسٹی سے گریجویٹ کے سرٹیفکیٹ نکل لاؤ. مت ماری جاتی ہے وہاں تک نمبر نکالنے میں, مت ماری جاتی ہے 4-5 سال کی اسٹڈی میں. تو اگر 2 ہی دن میں جا کے سرٹیفکیٹ جا کے آپ وہ لے رہے ہیں تو یہ بہت بے وقوف اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ان 2 چیزوں کو کمپیریزن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی 3rd کلاس قسم کی دیہڑ چمکاتے رہیں, لیکن اس ایونٹ کے حوالے سے اگر آپ انفارمیشن رکھنا چاہیں, everybody nowadays got a technology to search on the Google and go ahead, they can know everything if they are educated to read about. نہیں تو اردو میں نکال لیں ٹرانسلیشن اور اوورسیز اس سے بھی ہو جائے. یہ ایسا ہے نا کہ یہ ببل گم لگا ہوتا ہے نا اور اس کو بوند سمجھ لیتے ہیں. اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے. ببل گم ہے, بوند ہے. تو یہ دونوں کمپیریزنلی انفارمیشن چاہیے تو یہ اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہماری ISPR کی آفیشلی جو ویب سائٹ ہے اس کے بھی اوپر یہ مینشن ہے کہ یہ ایونٹ کس حوالے سے ہوا اور سرٹیفکیٹ کس حوالے سے دیے گئے ہیں. کوئی یونیورسٹی کے گریجویٹ کو نہیں دیے گئے, وہاں پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی گریجویٹ جائیں گے یہ نہیں لکھا ہوتا. گریجویٹ سیریمنی کچھ اور ہوتی ہے اور ایک جنرل کی کانفرنس پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کی ایکسپلینیشن کی الگ ہوتی ہے. 2 چیزیں کمپیریزن نہیں ہوتی. یہ کوئی پیپر دینے نہیں گئے تھے وہاں پہ. اب آپ انڈرسٹینڈ کر گئے میری بات؟ جی آپ نے بڑا اچھا کیا, تفصیل سے بتایا, تو ڈیفینیٹ آپ کا کام ہے. تو میں ویسے ایک سوال ضمن کر دوں آپ کے ساتھ. تو یہ جو خبر آ جاتی ہے جی انٹرچینج کے سامنے جو ہے مظاہرہ ہو رہا ہے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کرتے ہیں, فوٹو بن جاتے ہیں, اشتہار جو ہے مارکیٹ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری ملاقات کرا دیں یا مظاہرہ کینسل کر دیں گے. تو یہ ملاقات اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے جی؟ راجہ صاحب, as I told you before and I have given this very particular statement about it. ایک پولیٹیکل پارٹی ممبر ہے, لیڈر ہے یا چیئرمین ہے, وہ جیل میں, انڈرسٹینڈ. اب وہ جیل میں پھر ایک صوبے کا اسی کی پارٹی کا چیف منسٹر ہے, پھر اسے پتا ہے کہ اب میں کیا کروں ایسا کہ سرخیوں میں بنا رہا ہوں. یہ جو پالیٹکس ہے نا یہ میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر آپ پالیٹک کا جو بیسک ہارٹ ہے وہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا, آپ کا الیکٹرانک میڈیا. اب ایک بندہ CM بن جائے اور اپنی کرسی پہ بیٹھا رہے, آپ کے خیال سے وہ کچھ دکھائے گا نہیں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. کوئی اپنے پولیٹیکل پارٹی چیئرمین یا لیڈر کے لیے ہنگامہ نہیں مچائے گا تو پھر اس کی 4 چاندی کیسے لگے گی, اس کی کرسی ٹکے گی؟ یہ جو سٹنٹ ہوتے ہیں نا, پبلکلی سٹنٹ مار دینے, یہ کرسی ٹکانے کے لیے دیکھیں جس کی پوزیشن ہے تو اس کا دماغ ہے نا کہ وہ سٹنٹ کیسے مارے. دیکھیں ہم, what is the difference between politics and the army? We have nothing to do for do any stunt. We are not requireable for the stunts. ہمیں stunts کی نہ ضرورت ہے, ہمیں نہ stunts پسند ہیں, نہ ہم stunts مار سکتے ہیں. آرمی کیا کرتی ہے ہم یہ بتا بھی نہیں سکتے. ہمیں تو یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کو بھی ڈیفائن کر سکیں کہ ہم کام کیا کریں. لیکن پالیٹکس میں یہ اگر کرتوت نہیں کریں گے تو سرخیوں میں بنے کیسے رہیں گے؟ اگر یہ CM نہیں آئے گا تو اس کی پارٹی کے ممبر, باہر والوں کو چھوڑیں, اس کی پارٹی کے ممبر کہیں گے بھائی تو کیا کر رہے, تو CM بنے, جا کے عمران خان کے لیے ادھر خون کی نہریں بہا دے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے تھرو CM بنا ہے. اس نے PTI کو سامنے رکھ کے چیف منسٹر کا سرٹیفکیشن اور پوزیشن حاصل کی اور اس کو کرسی ملی ہے. تو اب اس نے تو سٹنٹ مارنے, آپ انڈرسٹینڈ کریں. اب مریم نواز صاحب ہے, وہ کام کر رہی ہیں, وہ بھی سٹنٹ کر رہی ہیں, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ یہ اگر نہیں کام کریں گی, یہ جو پوزیشن ہے ان کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ اب اس کے پاس, ان کے پاس کیونکہ حکومت ہے
ان کے پاس اسٹریٹجی ہے, انہوں نے وہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سسٹمیٹکلی کانسٹیٹیوشن کا دھیان رکھنا ہے کہ کچھ غلطی ہوگی تو نوٹیبل ہو جائیں گے, یہ سسٹم سے باہر ہیں. اور ویسے بھی انہوں نے کہا عمران خان ان کے لیے باپ ہے, تو وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے بیٹا نہیں جائے گا. ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہمارا جنرل جو ہے ہمارا باپ ہے, ہمارا باپ ہے, ہمارا اپنا ہی باپ ہمارا باپ ہے, ہم کسی اور کو باپ نہیں کہتے. اگر آپ چیف منسٹر جو ہے کے پی کے, اس نے کہا جی عمران خان سسٹم کا باپ ہے, تمہارا باپ ہوگا نا, تمہارے سسٹم کا باپ ہوگا, تم بیٹے ہو, تم جاؤ پیچھے, اور بھی بیٹے سارے جاتے رہے اس کے پیچھے. ہم جو ہیں ہم جنرل عاصم منیر کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اینڈ ہی از ان دا پوسٹ آف چیف ڈیفینس فورسز, تو ہم نے انہیں فالو کرنا ہے. آپ نے کبھی کسی آرمی والے سے سنا ہے کہ جنرل عاصم منیر ہمارا باپ ہے؟ کبھی نہیں سنا جی. کسی سے لیکن آپ نے, یہ ہے کہ آپ کے یہ تو سارے اسٹیٹ کے ملازم ہیں, کوئی صوبے کا مالک تو نہیں ہوتا, یہ تو سارے ملازم ہیں اسٹیٹ کے. وزیر اعظم بھی ملازم ہے, صدر پاکستان بھی ملازم ہے, سارے ہی ملازم ہیں, سارے ہی تنخواہ لے رہے ہیں. لیکن جو آپ کی پوزیشن میں رہ کے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا بچکانی, اسے مذاق اٹھتا ہے. بڑی کے انفارمیٹو پی آپ نے کے انفارمیشن دی, بڑی کھل کر آپ نے بات کی, آپ کا بہت شکریہ. آپ وکٹ سے باہر نکل کر کھیلی, آپ نے چوکے چھکے مارے. سیاسی بات میں کر رہا ہوں, انفارمیشن کی بات میں کر رہا ہوں. بڑی مہربانی, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا, ہمارے سامعین و ناظرین کو دیا. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں اوورسیز کے لیے؟ اوورسیز کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جیسے ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے, آرمی سے, یا آپ جس بھی پارٹی کے ممبر ہیں اپنے لیڈر سے, جتنا آپ ایکسپیکٹیشن ان سے رکھتے ہیں پاکستان کے لیے کچھ کریں, ہم بھی آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ آپ بھی پاکستانی, آپ ہمارے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ ہمارے کہنے پہ ایک چیز رکھیں کہ ایز اے پاکستانی جب آپ کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ وزٹ کریں, آپ اپنے ملک کی, اپنے گھر کی تعریف کریں. جو انسان اپنے گھر کو, اپنے ملک کو, اپنے ڈیفینسو کو گالیاں دیتا ہے, لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, یہ تو گھر کا نہیں, ہمارا کیسے بنے گا؟ یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اختلافات ہیں, میں آپ کو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات بتانے لگی ہوں, میں نام نہیں لوں گی, میں نام لینے پہ آؤں تو چیخیں نکل جائیں گی. ابھی یہ کال رکھوں گی تو ادھر سے کال آ جائے گی, آپ نے کیوں ایسا کیا. ایسا ہے کہ مجھے ایک پرسن نے کہا جی جمہوریت ہے, بہت پہلے کی بات ہے 2016 کی, جمہوریت ہے جی, اس میں سب چلتا ہے. اور جمہوریت میں آپ اپنی ماں کو گالی دو گے؟ ملک کی مٹی ماں ہوتی ہے. یہاں پہ ہماری 10 پچھلی پشتیں کھا پی کے اس قابل کر کے آپ کو باہر بھجوائے ہے, اور اگر آپ اس قابل بھی نہیں ہوئے تو خالی جیب تو بندہ گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتا, بیرون ملک کیسے جائے گا؟ جہاں پہ آپ پولیٹیکل کلیش چھوڑیں, جہاں پہ آپ کی ماں, آپ کے باپ, آپ کا پچھلا سارا ٹبر کھاتا پیتا رہا ہے, اور جہاں پہ آپ جا کے انہی کی شناخت, انہی کے خون سے آگے گئے ہیں, آپ اسی ہی ملک کو, اسی مٹی کو گالی دے رہے ہیں ان دا نیم آف پالیٹکس. شیم آن دیم کہ جی جمہوریت ہے, ہمارا لیڈر آگے نہیں آیا تو ہم گالیاں دیں گے. شیم آن دیم. آپ پاکستان سے پیار کے عمران خان یا نواز شریف کے لیے کرتے ہیں, کل کو یہ مر جائیں گے, آپ کی آنے والی جنریشن پھر ان کے بچوں کو باپ بنا لیں گے. شیم آن دیم. آپ پاکستان سے پیار کریں. جب ہمارا ملک کوئی اللہ نہ کرے نقصان میں آئے گا تو عمران خان, نواز شریف نہیں آئے گا, پوری قوم نقصان اٹھائے گی. آپ کو اپنی مٹی سے پیار نہیں ہے, آپ کو پولیٹیکل لیڈر سے پیار ہے, چلے جائیں اس کے پیچھے جیل, جائیں جا کے گولی کھائیں, قانون کے خلاف جائیں, قانون سے ٹکرائیں, گولی کھائیں, مریں. اتنی بری بات ہے. راجہ صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے ایک آنسر کرنا چاہوں گی, اپنے ملک کو چھوڑ کے جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن کو کیسے فالو کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ غلط نہیں کرنا, جیل ہو جائے گی؟ فالو کرتے ہیں نا؟ بالکل جی, فالو کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں. اس ملک کو جا کے آپ فالو کرتے ہیں جدھر آپ کا داد کا, نان کا, پچھلا پورا 10 نسلوں کا ٹبر کھا پی کے نہیں گیا, آپ ادھر گئے ہیں اور آپ کا ٹبر آگے چل رہا ہے. ادھر آپ نے کانسٹیٹیوشن فالو کرنا ہے جو غیر مذہبی, غیر اسلامی بھی ہے, لیکن اپنی ملک کی مٹی کی آپ نے جب تعریف کرنی ہے تو شرائطوں پہ کرنی ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی اپنے لیڈر کو لائیں گے تو اس کی کامیابی کی بات ہوگی, اس کی تعریف ہوگی, ورنہ سب کو گالیاں, پاکستان کو گالیاں, پاکستان ڈوب گیا, مر گیا, کیونکہ ہمارا پولیٹیکل پارٹی لیڈر اس کا وزیر اعظم نہیں ہے. What the hell is this? آپ کی ماں کی صدی کے زمانے میں بھی کیا عمران خان تھا, آپ کی دادی کی بھی صدی کے زمانے میں بھی تھا, ضیاء الحق کے بھی زمانے میں کیا عمران خان وزیر اعظم تھا. آپ پاکستان سے پیار کریں, اپنی مٹی سے پیار کریں. سیاست چلتی رہتی ہے, میرے سے آگے جو جنریشن آنی ہے یہ سارے مر جانے ہیں,
में जो न्यू जनरेशन है उसमें तो ये होने भी नहीं है, कोई नया तौबा नहीं है आगे। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, अपने प्रोस्पेक्टिव से प्यार करें, अपने पासपोर्ट से प्यार करें। उधर जाके नेशनैलिटी भी बेशक आपने कैंसिल कर दी हो, लेकिन ये याद रखें आप अपने जिस्म से सारा खून नहीं निकाल सकते इस मिट्टी का। लिहाजा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें। डू नॉट क्रश योर कंट्री इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। प्राउड टू बी द पाकिस्तानी। ये यहाँ से जाते अपनी शनाख्त भूल जाते, अपनी पहचान भूल जाते हैं और फिर तनकीदें दूसरों पे करने लग जाते हैं। पहले अपने आप को देखें कि आप कहाँ से गए हैं और कहाँ तक आए हैं, और आप पाकिस्तानी हैं। बड़े लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ बाहर मुल्कों में जाके शादियां करके नेशनैलिटियां कैंसिल कर ली, लेकिन कल्चरल आपकी स्पीकिंग, आपका बाउदात, आपका बाप, उसका बाप, अगर वो भी पाकिस्तानी है सो रिस्पेक्ट पाकिस्तान। डू नॉट क्रश इट, डू नॉट एवर थॉट टू क्रश इट इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। आपको ये आर्मी चीफ पसंद नहीं है तो एक टाइम आना है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी रिटायर हो जाना है, कोई और जनरल आ जाने, गालियां देते ही देते आगे आना है तो अपनी जुबान को, अपनी नस्ल को तबाह करने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने कल्चर को, अपने मुल्क की रिस्पेक्ट को भूल गए हैं तो अब मैं यही मानना चाहूंगी कि ऐसे बंदे इंसानियत के भी नाते ठीक नहीं है, इंसान कहलाने के लिए भी ठीक नहीं है। आप अपने कल्चर को कभी ना भूलें। बहुत मैं राजा साहब मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो। मुझे यहाँ पे अगर कोई एक आध टॉपिक आता है, विद इन सेकंड एक कॉल चलती है, 10 उस बंदे की चीजें डिटेल मेरे पास आ जाती। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बंदा पावर में होता है, पावरफुल चीजें स्मूथ और पोलाइट होती हैं, उनमें एक ठहराव होता है, ताकत में ठहराव होता है। ताकत में भड़क नहीं होती, भड़क कमीनगी में होती। जो बंदा ताकतवर होगा उसमें एक स्मूथ एक ठहराव आप देखेंगे, उसकी गुफ्तगू में भी, उसकी पर्सनैलिटी में भी, उसका बड़ा स्मूथ हो लेवल होगा। भरे मटकों से आवाज नहीं आती, खाली मटके टन टन करते। हम भरे हैं हर इंफॉर्मेशन से, हमें आवाज देने की जरूरत नहीं है। खाली मटके टन टन करते हैं तो करते नहीं, उनकी अपनी टन टन से उन्हीं का ही मटका टूट जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरसीज के लिए यही पैगाम दूंगी, डू नॉट क्रश पाकिस्तान इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। यू आर पाकिस्तानी, इसकी सलामती की दुआ करें। बस इतनी सी मैं आपको इस हवाले से मैसेज देना चाहूंगी। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनब शाह, आपने बहुत सारी मालूमात दी, बहुत सारा नॉलेज में इजाफा किया। तो इंशाल्लाह कभी फिर आपको तकलीफ देंगे अपने प्रोग्राम में। श्योर जी, श्योर, एनी टाइम। थैंक यू जी सो मच, थैंक यू। सामाइन नाज़रीन, ये थी ज़ैनब बुखारी जिनकी आपने बातें सुनी। सामाइन, ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने कोशिश की आपके साथ शेयर की जाए। प्राय रास्त था, सब कुछ जो है वो लाइव था। हम आपको बता रहे थे कि ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है अपने मुल्क के लिए। इसी तरह आपको डेनमार्क से भी मोहब्बत करनी चाहिए, ये भी आपका मुल्क है। पाकिस्तान से भी मोहब्बत करें, वो भी आपका मुल्क है जहाँ आप पैदा हुए। तो डेफिनेट दो चीज़ें आपको साथ साथ लेकर चलनी पड़ती है। मोहब्बत से ही चीज़ें जो है वो बांटी जाती हैं, प्यार ही किया जाता है। इस मुल्क में रहते हमें कानून कायदे का एहतराम करना चाहिए, अपने प्यारे वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। ये भी एक ईमान का जुज़ होता है।